سورۃ المنافقون 2 رکوع 11 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 63 ہے۔ اس صورت میں منافقوں کا ذکر آیا اور بڑی تفصیل سے ان کی بری خصلتوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ منافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی رسالت کی صداقت کی شہادت دیتے، گواہی دیتے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور اللہ جانتا ہے آپ، واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو راہ حق سے روکنے کے لیے قسمیں اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کیا، قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے۔ یہ بڑے خوبصورت جسوں اور جسموں والے ہیں، بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر حقیقت میں یہ انسان نہیں بلکہ لکڑی کے بیکار کندے ہیں۔ اللہ ان کا برا کرے جب انہیں آپ کی خدمت میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی بخشش کی دعا کریں تو یہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں۔ لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون۔ اے حبیب، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ بے شک اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ ہدایت کوئی اتنی سستی چیز تو نہیں ہے کہ بغیر محنت کے کسی کو مل جائے۔ اللہ کے رستے میں جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے رستوں کو کھولتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ اسے ہدایت عطا کرتا ہے جو اس کے رستے میں ہدایت پانے کے لیے محنت کرے۔ یہ کافر، یہ منافق کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر خرچ نہ کرو، یہ خود ہی تتر بتر ہو کر منتشر ہو جائیں گے۔ ان جاہلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ رزق کے تمام خزانے میرے رب کے پاس ہیں۔ یہ کہتے ہیں مدینے واپس جا کر ہم سے عزت والا ذلیل کو نکال کر باہر کرے گا۔ گویا یہ منافق اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو اذل ہے، ذلیل ترین ہے، اور اللہ، اس کا رسول اور مومن یہی سب سے بڑے اعزاز والے، عزت والے، شان والے ہیں، لیکن یہ منافق جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، کہیں تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ایسا کرنے والے سخت نقصان اٹھائیں گے۔ موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم کو مہلت مل جاتی تو ہم ضرور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے، خرچ کرتے۔ یاد رکھو، موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کریکٹ، جو اس کی موت کا وقت مقرر ہے، اللہ رب العزت ایک ساعت بھی لیٹ نہیں کرتا، اسے موت آ جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے، وہ پوری طرح تمہیں
احاطہ کیے ہوئے ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون۔